موت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ موت پر ایمان لانے سے مراد ان تمام غیبی امور پر مکمل ایمان لانا ہے جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیث رسول میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز جو زندہ ہے فنا ہونے والی ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر ہے 185۔ یہ کچھ بیسک ریالٹیز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ان ریالٹیز کا انسان کو کتنا زیادہ فائدہ ہے عام حالات میں انسان کو احساس نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ انسانوں کے اندر ہمیشہ کی زندگی کی خواہش موجود ہے۔ احساس اس وقت ہوتا ہے جس وقت ایک انسان کا ذہن نارمل نہیں رہتا، یا اس کے احساسات یا اس کی عقل اور شعور نارملی کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی، والد کی، کسی کے بچے کی، کسی کے شوہر کی، حقیقت قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں 2-3 اگزامپل ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک گھرانہ ایسا تھا جہاں پر باپ سے بے پناہ محبت تھی بیٹیوں کو۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹیاں اس وقت پہ اس قدر پریشان ہوئی، غم کی ایسی کیفیت میں چلی گئیں کہ جو شخص آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ کے والد چلے گئے تو وہ مارنے کو دوڑتی تھی۔ کہتی جو ریلیٹو بھی آتا، کسی کی کوئی پہچان نہیں، نہ پھوپھیاں، نہ خالائیں، نہ ماموں، نہ چچا، ہر ایک کے اگینسٹ ہو گئی، اور یہ کہ اپنے باپ کے بارے میں یہی کہتی تھی کہ وہ سو رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نارمل بات نہیں ہے، لیکن بات فقط اتنی نہیں ہے کہ کوئی جذباتی ہو کہ ایسی بات کہہ رہا ہو۔ غم کی شدت میں انسان کا ذہنی توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے سٹوریز میں تو بہت ساری باتیں پڑھتے ہی ہیں، اس کو جس وقت فلمایا گیا اور لوگوں کے سامنے لایا گیا تو یہ ایک بڑی دہشت ناک قسم کی سٹوری بن گئی، جس وقت ایک ماں کی محبت جو اپنے بیٹے سے تھی اس کو عملی طور پر دیکھا، وہ بیٹے کو دفن کرنے دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بیٹا اس نے گھر رکھ لیا۔ پھر بیٹے کی ڈیڈ باڈی کیسے ڈیکے ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ جسم اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا، وہ جسم گلا سڑا، ماں نے تب بھی برداشت کیا، وہ ڈھانچہ بن گیا، ماں نے تب بھی برداشت کیا، چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ماں ہر کھانے کے ٹائم پہ اس کے لیے کھانا لے کے آتی، اس سے بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتی۔ آپ ایسے انسان کے بارے میں کیا کہیں گے جس کا ذہن موت کی ریالٹی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اپنے بچے کے ساتھ اب نارملی بیہیو کرنے والی ماں کو اگر یقین آ جاتا، وہ اپنی زندگی گزارتی ہے حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ایک تو گیا ہی تھا، دوسری زندگی کس طرح سے برباد ہو گئی۔ اور یہ صرف ایک انسان کی زندگی کا نہیں، پوری انسانیت کے لیے اس ریالٹی کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہر فرائیڈے کو جب میں اپنے نیلز کاٹتی ہوں تو میں اپنے آپ سے ضرور کہتی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ جب جڑا ہوا تھا تو مجھے اس کے ہلانے چلانے سے ذرا سا یہ ڈسٹرب ہوتا تھا، مجھے دکھ ہوتا تھا، اور اب مجھے اس کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے نیلز جو ہیں وہ آسانی سے اٹھائے ہیں اور انہیں ڈسپوز آف کر دیا۔ ہر روز برش کرتے ہوئے یہ خیال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ دیکھو یہ بال گئے، وجود کے ساتھ نہیں رہے، لیکن وہ بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے بھی برے لگتے ہیں۔ کیا ان بالوں کو ہم پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کرتے ہیں نا؟ اگر ہم ان بالوں کو بکھرا رہنے دیں، اپنے بال اپنے جسم سے اترے ہوئے بال ہیں، اگر وہ بال سر کے ساتھ منسلک ہوں، جڑے ہوئے ہوں، دکھ ہوتا ہے ان کے الگ ہونے پہ، مگر جب وہ علیحدہ ہو جاتے چبھتے ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے اور کراہت محسوس کرتے ہیں، ہم اسے دیکھ کر اچھا نہیں فیل ہوتا۔ جو شخص اپنے وجود کے اترے ہوئے ناخنوں کو جدا ہوتے ہوئے تسلیم کرتا ہے، اسے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ، بال الگ ہو جائیں اس کی انڈرسٹینڈنگ، جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے اسے کاٹ کر الگ کرنا ہو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کی ایک ٹانگ پہلے کاٹ دی گئی، اب دوسری بھی اسی پوزیشن میں، کہ دوسری بھی کاٹ دی جائے گی، لیکن باقی وجود کو بچانے کے لیے دوسری ٹانگ کا کٹوانا بھی گوارا ہے۔ جب وہ کٹ جائے گی نا، کوئی نہیں چاہے گا کہ اس ٹانگ کو سجا کے رکھ لے، ہر ایک یہ چاہے گا کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیں۔ اس لحاظ سے یہ ریالٹیز، یہ حقائق ہیں، ان حقائق کا صرف جان لینا کافی نہیں، یقین کرنا، کیونکہ یہ فائدہ دینے والی چیز۔ جب کائنات کی ہر چیز اسی اصول پر پیدا ہوئی ہے کہ ہر پیدا ہونے والی چیز نے فنا ہونا ہے، تو
ظاہر ہے کہ انسان بھی فنا ہونے کے لیے ہی پیدا ہوا، وہ فنا ہوگا پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہی حقیقت ہے۔ کیا ہم فصلوں کو کٹتا نہیں دیکھتے؟ ہر دفعہ جب فصل کٹتی ہے کسان خوش ہوتے ہیں فصل کٹنے پہ، اور اسی طرح سے پھر اب دیکھیے جیسے کپاس کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، مختلف فصلیں اپنے پوری میچیور ہو جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں۔ کٹ جانا کیا ہے؟ ڈیتھ۔ دوبارہ بیج کو زندگی ملنا کیا ہے؟ لائف۔ یہی لائف اور ڈیتھ کا سرکل ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ہر سورج جب نکلتا ہے شام کو وہ غروب بھی ہو جاتا ہے، دن رات میں بدلتا ہے، راتیں دن میں بدلتی ہیں۔ یہی رات اور دن کا اختلاف ہے جس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اسی سے تو حی و قیوم پر ایمان ملتا، اس کے ساتھ تعلق جڑتا کہ صرف اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے، کسی اور کو بقا نہیں ہے۔ تو انسان جس وقت اپنی ریالٹی اور اپنے مولا کی ریالٹی کے بارے میں دیکھتا ہے تو ہماری تو حقیقت ہی اتنی ہے کہ ہم نے فنا ہو جانا ہے۔ کلو من علیہا فان، جو چیز بھی زمین پر ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں، مالک اور مملوک میں، یہی فرق ہے اس مولا اور عبادت گزاروں میں، اس کے بندوں۔ یہ ہماری زندگی کی ریالٹی ہے، بہت فائدہ ہے۔ مجھے کتنے ہی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو ڈیتھ کی ریالٹی کو قبول نہیں کر پاتے اور سدا ہی تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک اور اینگل سے بھی اس بات کو واضح کرنا چاہتے، یہ چیزیں بھی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مثلا جو لوگ ڈیتھ کی ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اب آپ دیکھیے کہ بظاہر شروع میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، گریجولی اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے مختلف چیزوں سے۔ اب دیکھیے ہم اعتماد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ مادی چیزوں سے اعتماد اٹھ بھی جائے تو رب کی ذات پر تو اعتماد ہوتا ہے، اور اس اعتماد کے سہارے انسان زندگی گزار۔ جو انسان ڈسٹرسٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ اب نارمل لائف گزارتا ہے۔ جس انسان کو دھڑکا لگا رہے کہ ابھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یہ دھڑکا جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک اعتبار سے اہمیت کا حامل بھی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو ہر چیز کے بارے میں ایک انسان کا ایٹیچیوڈ بدلتا نہیں۔ جانے والی چیز نے جانا ہے، اس پر کتنا غم منانا ہے؟ 3 دن بس کافی ہے، اس سے زائد منائیں گے خود اپنا نقصان کریں گے۔ تو ڈیتھ کے بارے میں اس پہلی ریالٹی کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز اس دنیا میں ہے سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 185 سے پتا چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر شخص کو موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، خواہ بیماری سے آئے، خواہ قتل ہونے کی وجہ سے آئے یا تندرستی میں آئے، موت تو آنے ہی ہے۔ اگر میدان جنگ میں نہیں آتی گھر میں آ جائے گی۔ میدان جنگ میں جانے سے جو لوگ بھاگتے ہیں وہ ریزن یہی پیش کرتے ہیں کہ وہاں جانے سے موت آ جائے۔ تو اپنے گھر میں بستروں سے کیوں نہیں ڈرتے لوگ کہ ان بستروں پہ کتنے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیتھ ایک ریالٹی ہے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور یہ ڈیتھ اس ریالٹی کو ایکسپٹ کرنے والے لوگوں کا بیہیویئر بہت نارمل ہوتا ہے۔ ایک دکھ یا تکلیف کی کیفیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس ریالٹی کو تسلیم کرنے والوں کا نارمل رہنا، پرسکون رہنا، یہ بتاتا ہے کہ اسی کو تسلیم کرنا، اسی کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے مفید۔ تیسری عام بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 2 سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، بظاہر بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہر شخص کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، نہ پہلے آئے گی نہ بعد۔ تو موت کا مقررہ وقت، موت آئے گی اپنے وقت پر آئے گی، انسان کو کتنا نارمل کر دیتی کہ جب آنی ہے اس نے تو آنا ہی ہے، اس کے آنے میں ہم رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کیوں مر جائیں؟ موت سے پہلے مرنے کی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ ڈیتھ کی ریالٹی کو ایکسپٹ کرنے والے پھر تیاری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مثلا امتحان آنے والے، اگر کوئی اس خوف میں ہی مر جائے کہ امتحان آنے والے ہیں تو مرنے کی بجائے اسے زندہ لوگوں جیسے کام کرنے چاہیے کہ امتحان کے لیے تیاری کرے تاکہ اس کو فیس کرے، یعنی اس کے بعد اسے جس مقام پر پہنچنا ہے اس مقام پر پہنچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھی اہم بات یہ ہے کہ موت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں، ملک الموت جانے قبض کرتا ہے، تو موت خود سے نہیں آتی۔ مثلا آپ دیکھیے کتنے ہی لوگوں کے ذہن میں موت کسی زہر کی بوتل میں، کسی تیزاب کی بوتل میں، کسی گن میں، کسی پسٹل کی گولی کے اندر یا کسی بم کے دھماکے کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی ان کے اپنے نزدیک خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ جب کبھی
اپنی ڈیتھ کو کسی بھی چیز کے ساتھ نتھی کر لیتے، ہمیں کیا خبر ہماری موت کس طریقے سے آنی، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ غرق ہونے سے یعنی ڈوب کر مرنے سے یا دب کر مرنے سے یا بری بیماری میں مبتلا ہونے سے ہمیں بچا لینا، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اچانک آنے والی موت سے، ناگہانی حادثات سے ہمیں بچا لینا، کہ بری موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، باقی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم جتنی جی چاہے احتیاط کر لیں، موت نے آ ہی جانا، آئے گی اپنے مقررہ وقت پہ، کسی کی تدبیر سے نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو کسی کی گھات میں ہے، قتل کر دینا چاہتا ہے، تو اس کی چاہت سے موت نہیں آئے گی، موت اللہ کے ہاتھ۔ کتنا ایک انسان نارمل اور بہادر بن جاتا ہے، اسے کسی کا خوف ہی نہیں رہتا، وہ ایک اللہ سے ڈرتا ہے، ایک اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ بڑا ضروری لازمی عقیدہ ہے، بہت مفید، بالکل نارمل رکھنے والا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بلیسنگ ہے یہ عقیدہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی حیات کو درست طریقے سے بسر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری اہم بات ہے، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ یہ ایسا کیوں تھا؟ ادب کے تقاضے کے تحت۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کو رید رہے تھے، یہ ایک تکلیف اور غم کی کیفیت کا اظہار بھی ہے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ سے عذاب قبر کی امان مانگو۔ آپ نے یہ 2 یا 3 بار ارشاد فرمایا، پھر فرمایا بندہ مومن جب رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، تحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے، یعنی اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا احساس یعنی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، کس کی جان اطمینان سے نکلی اور کس کی مشقت سے، یہ اسی کو معلوم ہے جس پر بیت رہی۔ باقی موت کا وقت مشکل تو ہوتا ہی ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتا اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور اگلے آسمان تک اسے چھوڑاتے ہیں، اور اس طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس پر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور تحد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے
اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو کہ تمہارا چہرہ وہی خیر کا پتہ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے پروردگار قیامت بھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اے نفس خبیثہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتا ہے جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی بدبو جیسا ایک ناخوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت یہ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں سب سے نچلی زمین میں لکھ دو، چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا کر ڈال دے۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں کی گرمی اور لو اسے پہنچنے لگتی ہے اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے کہ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ روایت 18733 نمبر پر ہے۔ طویل حدیث میں بہت ساری باتیں توجہ طلب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان اپنے پاس رہنے نہیں ہے، قبض ہو جانی ہے۔ اس بات کا یقین ضروری ہے، بہت فائدہ ہے اس یقین میں۔ جان یا تو مطمئن ہوگی یا اپنی خباثت کے ساتھ نفس خبیثہ کی صورت میں۔ استقبال دیکھ لیجئے، نفس مطمئنہ کا کتنا بہترین استقبال ہے۔ خوشبوئیں جنت سے آئیں، لباس جنت سے آئے، ظاہر میں تو کفن پہنایا جاتا ہے یا مردے جلائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کتنی مختلف ہے۔ موت کے ساتھ ہی جنت کا لباس کفن کی صورت میں یا لپیٹنے کے لیے نصیب ہو جاتا ہے روح کو کس طرح سے بخیر و عافیت، عزت اور اکرام کے ساتھ رب تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی آسمان کے دروازوں سے گزرنا بھی آسان، استقبال بھی، اور پھر رب کے پاس جب روح جاتی ہے تو کس طرح رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام علیین میں بلند پایا لوگوں میں لکھ دو۔ کس طرح سے روح عزت اور احترام کے ساتھ جسم میں لوٹائی جاتی ہے، کس طرح سے سوال جواب میں کلیرٹی ہے، اور کیسے اپنا نیک عمل ایسا شخص دیکھتا ہے اور خوشخبری اور سہولت کا، جنت کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے پتا چل جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے قیامت جلد قائم ہو جائے۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، اس کی بدبو سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کی گندگی سے، اور پھر جس وقت اسے اوپر لے جایا جاتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اس کا نام سب سے نچلی زمین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سجین میں۔
اور روح پٹخ دی جاتی ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ ایک انسان جس کو ہلکی سی چوٹ بھی برداشت کرنی مشکل ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے لیے یہ معاملہ تکلیف دہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قبر کے سوال و جواب میں کنفیوژن، جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں، کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ کیا اللہ نے اپنی کتاب نہیں بھیجی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح کر کے ہمارے سامنے نہیں رکھا؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے تو دراصل لا علمی ہے، اور ایکسپٹ نہ کرنا ہے، پھر اپنے عمل شر کو دیکھنا اور تمنا کرنا کبھی قیامت نہ آئے۔ دو طرح کا انجام آپ کے سامنے، ایک صورتحال ہمیں پیش آنے والی ہے، تیسری کوئی صورتحال نہیں ہے، یا علیین میں یا سجین میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک عمر نہیں چاہیے، فیصلہ بھی ایٹ دا اسپاٹ ہوتا ہے، کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ ساری خبر اس لیے دی گئی کہ موت سے پہلے آج اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ علیین میں ہمارا شمار ہو تو اس کا راستے کے طور طریقے، لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار سجین میں ہو جائے، اور کون ہے جو یہ چاہتا ہو، لیکن ایک چیز طے شدہ ہے، علیین میں شامل ہونے والے کام نہ کیے تو سجین میں شامل کر دیے جائیں گے۔ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے جس میں ہم نے اپنے ساتھ انصاف کرنا، جس میں ہم نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو رب چاہتا ہے۔ یہ موت کا شعور جو دلایا گیا اسی وجہ سے کہ تم نے سدا جینا نہیں ہے، جانا ہے، جانا زیادہ بڑی حقیقت۔ تو جب لوٹ کر گھر جانا ہے تو اتنا بے سمت کیوں چلیں کہ منزل کا پتہ نہ ہو، طور طریقوں کی خبر نہ ہو، اور سفر جاری ہو۔ زندگی تو ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اب دیکھ لیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں ہر اس دن کی جس دن پیدا ہوئے، لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے برس ہم سے چھوٹ گئے، ہم نہیں جانتے اب کتنا عرصہ باقی رہ گیا۔ کسی نے پہلے لوٹ جانا ہے اور کسی نے بعد میں۔ موت کی یاد تو انسان کے لیے گفٹ ہے، اس یاد کی وجہ سے انسان کا طرز عمل بدلتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا کتنا پیارا تحفہ ہے، پورے حالات و واقعات ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بیتنے والی، اب فیصلہ خود کرنا ہے۔ کہاں تو رب العزت کی طرف سے استقبال ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان والی جان لوٹ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اور داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنتوں میں۔ یعنی جو میری طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں نا، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ تو قافلہ راہ حق ہے، اس راستے کے مسافر بن جاؤ، کیونکہ اس راستے کے مسافر بنو گے تو جنت کا سفر ہوگا، تو رب کی رضا کا سفر ہوگا۔ الحمدللہ یہ اس ذات کی رحمت ہے جو اپنی طرف آنے کے لیے راستہ کھولا رکھے ہوئے، کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، پھر جب اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ رب ہمیں چلنے کا موقع دیتا۔ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ برزخ لغت میں پردے یا آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں یا دو حقائق کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عالم برزخ وہ عالم ارواح ہے جہاں روحیں زمینی عناصر کی قید سے آزاد اپنی مستقل زندگی رکھتی ہیں اور راحت اور اذیت سہتی ہیں۔ عقیدۃ المومن کی روایت ہے 476 پہ۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمینی عناصر کی قید سے تو روح آزاد ہو جاتی ہے، یعنی جسم نہیں رہتا نا، جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے روح۔ دوسری بات یہ کہ مستقل زندگی رکھتی ہے، لیکن یہ زندگی آزاد ہوتی ہے، ہمیں اس زندگی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ راحت اور اذیت سہتی ہیں، یعنی انسان کو تکلیف بھی ملتی ہے، عذاب بھی مل سکتا ہے۔ دونوں کاموں میں سے جو اعمال انسان نے زندگی میں کیے اسی کے مطابق انسان کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ حساب کتاب کے بعد انسان کو جنت یا دوزخ میں پہنچایا جائے گا، مگر حساب کتاب سے پہلے قبر کی زندگی میں ان چیزوں کا کافی حد تک انسان کو ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھیں گے قبر کے حالات پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قبر دی، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
ثم اماتہ فاقبرہ، سورہ عبس کی آیت نمبر 21 ہے۔ پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا۔ کسی شخص کو جلا دیا گیا ہو یا پانی میں بہا دیا گیا ہو، جہاں جہاں کسی کے ذرات موجود ہیں وہی اس کی قبر ہے۔ بخاری کی روایت ہے 3452 نمبر پہ۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، یعنی ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے قبر بنائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور اللہ کے 2 فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں۔ ترمذی کی 1071 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ صالح انسان کو قبر میں اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور گناہگار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4753۔ اب 2 باتیں ہیں، نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کی نعمتیں اور برے عمل کرنے والے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم میں سے ہر ایک کو بچا لے۔ چوتھی اہم بات یہ کہ قبر میں ہر شخص کو روزانہ صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ صحیح بخاری کی 1379 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے 1325 نمبر پہ۔